بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں بہت ہی برگزیدہ، بہت ہی مبارک ہستی ہیں۔ جس طرح نبی چنے ہوئے لوگ ہیں، اسی طرح نبی کے صحابہ، نبی کے گھر والے، اہل بیت سارے کے سارے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ابھی چند عرصے سے سوشل میڈیا پر اور کبھی الیکٹرانک میڈیا پر، کبھی پرنٹ میڈیا پر ایک عجیب طوفان بدتمیزی برپا ہے، جس کا دل چاہتا ہے اٹھ کر کبھی نبی پر کیچڑ اچھالتا ہے، کبھی متبرک شخصیات کے بارے میں غلط بیہودہ الفاظ بکتا ہے، کبھی قرآن کی توہین، کبھی صحابہ کی توہین، کبھی ازواج مطہرات کی توہین، کبھی اولیاء کرام کی قبروں کی توہین۔ کیا یہ ملک پاکستان اس لیے بنا تھا؟ یہ ملک پاکستان آزاد ہے۔ آزاد ہونے کا کیا یہی مطلب ہے کہ جس چوڑے کا دل چاہے صحابہ کرام پر بھونکنا شروع کر دے، صحابہ کرام پر تبرہ بازی شروع کر دے، صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دے؟ کیا وہ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ صحابہ کرام کون ہستیاں ہیں؟ وہ صحابہ کہ جن کا مدرسہ بیت اللہ ہے، جن کا استاد رسول اللہ ہے، جن کا نصاب کتاب اللہ ہے، جن کا ممتحن امتحان لینے والا خود اللہ ہے اور نتیجہ رضی اللہ ہے۔ وہ صحابہ کہ جن کے ایمان، کردار، صداقت، امانت کی گارنٹیاں اللہ نے خود قرآن میں دی ہے۔ وہ صحابہ کہ جن کے بارے میں کہیں پر اولئک ھم المفلحون فرمایا، کہیں پر اولئک ھم الراشدون فرمایا، کہیں پر اولئک ھم المؤمنون حقا فرمایا، کہیں پر اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی فرمایا، کہیں پر رضی اللہ عنہم ورضوا فرمایا، کہیں پر وکل وعد اللہ الحسنی فرمایا۔ اللہ صحابہ کی گارنٹیاں قرآن میں دے۔ ہم ذرا غور کریں اس بات پر کہ آج جس کا دل چاہے صدیق اکبر پر بھونکتا ہے، صدیق اکبر کو گالیاں دیتا ہے۔ صدیق اکبر وہ صحابی جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صدیق میں نے سارے صحابہ کے احسان کا بدلہ اتار دیا، صدیق تیرے احسان کا بدلہ میں بھی نہیں اتار سکا، کل قیامت کے دن اللہ اتاریں گے۔ آج ہم انہیں صحابہ پر بھونکنا شروع کر دیں، آج انہیں صحابہ کو نعوذ باللہ غلط کہا جائے، جن صحابہ کی پیغمبر کے ساتھ رشتہ داریاں ہوں، کوئی پیغمبر کا سسر ہو اور کوئی پیغمبر کے داماد ہوں، کوئی پیغمبر کے نواسے ہوں، کوئی پیغمبر کے گھر والے ہوں۔ نبی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا۔ اگر نبی کے بستر پر کوئی سی بھی بیوی آئی ہے، وہ نبی کے اپنی مرضی سے نہیں، وہ اللہ کی مرضی سے آئی ہے۔ چند دن قبل تحفظ بنیاد اسلام بل اسمبلی میں پیش کیا گیا اور اکثریت کی رائے کے ساتھ اس کو پاس کیا گیا۔ بیچ میں شور مچانے والے منافق قسم کے لوگ، دین دشمن، ملک دشمن لوگ، ملک میں فساد مچانے والے لوگ اس بل کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اور یہ تو ہوگا، کبھی بھی ایسا ہوا ہے کہ یہودیوں نے حضرت عمر کو یا حضرت علی المرتضیٰ کو قبول کیا ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام متبرک شخصیت، اعلیٰ قسم کے پیغمبر، لیکن ہندو تو کبھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا، حضرت ابراہیم نے بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ ہندوؤں کو تو ابراہیم پہ غصہ ہوگا نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوا، عیسائیوں کو شکست ہوئی۔ اب عیسائیوں کو حضرت عمر پہ غصہ تو ہوگا نا۔ غزوہ خیبر ہوا، حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح ہوا، یہودیوں کو تو حضرت علی پہ غصہ ہوگا نا۔ تو جب بھی صحابہ کی عظمت کی بات آتی ہے تو یہودی قسم کے لوگ، عیسائی قسم کے لوگ، بے دین قسم کے لوگ، صحابہ پر تبرہ کرنے والے لوگ، اور افسوس یہ ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے،
وہ ان حضرات پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان حضرات پر تبرہ بازی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے تحفظ بنیاد اسلام بل پاس ہو جانا چاہیے، اور بلکہ یہ نافذ ہونا چاہیے۔ جو بھی ان متبرک شخصیات کے بارے میں کچھ بھی کہے، ان پر سزا لگنی چاہیے، قانون ان پر لگنا چاہیے، ان کو چوک چراہے میں سزا دی جائے۔ ایسی تھوڑی کہ جس کا دل چاہے کبھی کسی نبی پر بھونک مارے، کبھی کسی صحابی کو غلط کہے، کبھی نبی کی بیویوں کو غلط کہے، کبھی قرآن کو غلط کہے، کبھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر کی توہین کی جائے۔ یہ ملک آزاد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پر جس کا جو دل چاہے کرتا پھرے۔ صحابہ پر حملہ ڈائریکٹ یہ حضور پر حملہ ہے۔ صحابہ یہ حضور کے شاگرد ہیں، شاگرد کے بارے میں جو بھی بات کہی جائے گی وہ استاد تک پہنچتی ہے۔ صحابہ نبی کے تربیت یافتہ، صحبت یافتہ ہیں، ان کے بارے میں کچھ بھی بات کی جائے گی نبی تک پہنچتی ہے۔ نبی کی بیویوں کے بارے میں کچھ بھی بات کی جائے گی وہ نبی تک پہنچتی ہے، اور بلکہ نبی تک نہیں، وہ براہ راست اللہ تک پہنچتی ہے۔ تو اس لیے میں سب حضرات سے یہ درخواست کروں گا، سب حضرات کو کہوں گا کہ جہاں تک جس کا بس چلتا ہے اس بل کی حمایت ضرور کرنی چاہیے۔ تحفظ بنیاد اسلام بل پاس ہونا چاہیے، اور اس بل کے تحت جو بھی گستاخی اور توہین کرے اس پر سزا ضرور لگنی چاہیے، اور جلد از جلد سزا لگنی چاہیے۔ کسی قسم کی اس میں نرمی نہ برتی جائے۔ اگر نرمی برتی گئی یہ اللہ کے ساتھ بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بددیانتی اور یہ خیانت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عظمت صحابہ پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔